جناب آپ کا خیر مقدم ہے. شرعی مسائل یہ سیگمنٹ ہے, اس میں ہم آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں, لائیو سوالات شامل کر کے. مجھ سے بھی ایک سوال یہ آیا تھا ہمارے پاس ریکارڈ روم میں کہ کسی صاحب نے انویسٹ کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے دیے. اب اس کے ساتھ طے کر لیا کہ میں 30,000 یا 60,000 روپے مہینہ لے لیا کروں گا, اور ان کے 15 لاکھ روپے جو وہ فکس ہیں. تو ایسی ٹرمز کنڈیشن اگر طے ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں, منافع فکس کر لینا یہ شرعاً معنوی لحاظ سے سود کے زمرے میں آتا ہے, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. طے یہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی پروفٹ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا, اتنا پرسنٹ میرا. اب وہ پرسنٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ 20,000 کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ 30,000 بن جائے, جیسے 50% کر لیا مثال کے طور پر. لیکن اس طرح فکس رقم نہیں کر سکتے ہیں, یہ گناہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور خرابی یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ پروفٹ کا ریشو طے نہیں کرتے. میں 15 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں, 15 لاکھ کا ہر مہینے 2% مجھے دیتے رہنا. اچھا, یہ بھی وہی فکس ہے, اگر آپ غور کریں یہ بھی وہی فکس ہے کہ 15 لاکھ کا 2% تو فکس ہی ہوا. کہتے ہیں ہم نے تو پرسنٹ میں طے کیا ہے. تو ایسیڈ کا پرسنٹ طے نہیں کرنا ہوتا, پروفٹ کا پرسنٹ طے کرنا ہوتا. فلکچویشن ہونی چاہیے, یعنی نقصان ہو تو نقصان میں بھی آدھا آدھا, فوائد ہو تو فوائد بھی, اور زیادہ ہو تو اس میں بھی 50-50, وہ جو بھی اس کا فلکچویشن ہونی چاہیے اس کے اندر. یہ بہت بنیادی بات ہے. اچھا, ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب موجود ہے. حضرت یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کالر شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, کمائی کے ناجائز ذرائع میں ایک یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں, وہ کیا طریقے ہیں, چونکہ انسان کو مرنا تو ہے ہی آخر, 40 50 60 70 80 سال 90 سال کے بعد آخر اس دنیا سے جانا ہے, اور پھر اسے حساب دینا ہے. جیسے دوران گفتگو یہ بات ہے, کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ سوچ کیسے بیدار ہوگی دوبارہ سے؟ ظاہر ہے سابقین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تھی اسلاف میں, لیکن فی زمانہ ہم اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ کیسے پیدا ہوگی یہ بیداری؟ بڑا ایک بنیادی اس حوالے سے جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی, کہ اولاد کی تربیت, ایک تو خود انسان محاسبہ کرے اپنا, اور اولاد کی تربیت اسی نہج پہ کرے. مجھے ایک حدیث اس پر یاد آئی کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیں جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو. تو آپ نے اپنا وہ عمل بیان کیا کہ ایک دفعہ صدقے کی کھجور جو ہے وہ میں نے کھائی, تو حضور علیہ السلام نے کوہ کوہ کہہ کر کہا کہ یہ نکالو نکالو, اور اسے تھکوایا اور میرے منہ کو صاف کرایا. تو یہ ہے تربیت, کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. بالکل. تو یہ طے آپ نے خود کرنا ہے. جب آپ یہ خود طے کریں گے, اور یہ تربیت جب آپ اپنے گھر سے کر رہے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہانت کا مال تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے کھا لیا اور بعد میں مجھے جو ہے پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. اب تو دیکھیں غلطی ہو چکی تھی, تو ان پر یہ لازم نہیں تھا جو انہوں نے کیا. وہ کیا کہ حلق میں ایسے انگلی ڈال کے اور وہ مال سارا نکالا, اور قے کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ادموئے ہو گئے, موت کے قریب ہو گئے. کہا کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ جو حرام پہ پلا ہوا گوشت ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا, تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا, میں نے اسے جسم سے نکال دیا. تو آخرت کی, اچھا یہ جو آخرت کی ہم سوچ کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے پورے لائف اسٹائل سے رئیس بھائی جڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. ایک یہ فکر آخرت بیچ میں سے نکال دیں, صرف مال حرام کی بات نہیں ہے, بہت ساری زندگی کی تباہیاں اس میں شامل ہو جائیں گی. اسی لیے قرآن کریم نے جو بنیادی صفت بیان کی ہے نا, وہ کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ایک تو, اور اس کے ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین, یہ بڑا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے. تو آخرت پر اگر یقین رکھنا ہے, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہماری منزل کہاں ہے, کہاں سے آئے تھے اور کہاں جانا ہے, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اس کو تر و تازہ کرنا ہے. اگر یہ تازہ رہے گا, فکر آخرت رہے گی, تو پھر آپ جو ہے نا وہ ایک ایک قدم پھونک کر اٹھائیں گے, اور ایک ایک کام آپ شریعت کے معیار پہ کریں گے. اور یہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ملازمت ہو یا تجارت ہو, ملازمت میں یہ کہ اپنے ورکنگ آورز دیے ہی نہیں جا رہے اتنے, ورکنگ آورز میں وہ کام ڈیلیور کیا ہی نہیں جا رہا جو اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے یا جو اس کے لیے لازم و ضروری ہے. اسی طرح تجارت میں بھی, کہ تجارت میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, گرم فروشی ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ملا کر. تو یہ چاہے ملازمت ہو یا تجارت, دونوں میں یہ رجحانات نظر آ رہے ہیں, تو ان کی کیسے ہوگی اصلاح؟
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہی جو پہلے بھی کہا تھا کہ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے. دوسرا یہ کہ ان وعیدوں کو پڑھنا چاہیے کہ جو مال حرام کی مذمت کے اندر بیان کی گئی ہیں, اور اپنے اسلاف کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کے کمانے میں اور آخرت کی فکر کے اندر کس حد تک محتاط ہوا کرتے تھے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے احتکار کی بات کی, ذخیرہ اندوزی کی بات کی, تو ایک وعید ذخیرہ اندوزی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ جذام کے مرض میں, کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا. ابن قدامہ حنبلی المغنی کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاجر کی بڑی اصلاح کی اور اسے بڑا سمجھایا کہ تم احتکار نہ کیا کرو, ذخیرہ اندوزی نہ کرو, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ. لیکن اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گیا. دوسری طرف ہم اپنے اسلاف کا عمل دیکھیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی تو پتہ لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے کے اونٹ آ رہے ہیں اور بہت سارا مال آ رہا ہے. تو مختلف تاجر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا میں 1% پہ, 2% پہ, 3% پہ, 4% پر یہ دے دو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو منع کرتے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جو 700 گنا زیادہ دے گا. وہ لوگ حیران ہوئے یہ کیسے ممکن ہے. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑی دیر کے بعد اعلان سنا کہ انہوں نے اپنا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ تاجر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھئی آپ نے تو ہمیں 4% پر بھی نہیں دیا اور اب آپ لوگوں کو مفت میں دے رہے ہیں. فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, میں اس وعدے کے اوپر جو انعام ملے گا, جو جزا ملے گی, اس کے لیے اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ کر رہا ہوں. کیا بات. تو ایک طرف ہم وعیدیں اور مذمتیں دیکھیں کہ جو مال حرام کی ہیں اس کے نقصانات کا جائزہ لیں, دوسری طرف اپنے اسلاف کا اگر عمل دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ ہم مال حرام سے بچیں اور حلال کو اختیار کریں. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, سوال بتائیے. ہاں جی بھائی, میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر جو مال بغیر ثواب کی نیت سے کہ صدقہ کرنا ہو تو کیا وہ بھی شرعی فقیر کو ہی دینا ہوگا اور اس کی کوئی چیز خرید کر دی جا سکتی ہے, اور کیا اس کی رقم بھی زکوٰۃ کی طرح کم ہوگی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کیا کسی کو قرضہ دیتے وقت اس کی مدت طے کرنا ضروری ہے, اور اگر کوئی مدت طے نہ کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے, ضرور شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. جی دیکھیں, یہ اصل میں کہنا ہی چاہ رہی ہیں جیسے یہ سیونگ اکاؤنٹ سے سود وغیرہ آ گیا یا کوئی ایسا ناجائز پیسہ آ گیا بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرنا ہے, تو یہ شرعی فقیر کو دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ کسی بھی جگہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا پیسہ مسجد میں ڈائریکٹ نہ دیں, کسی سید صاحب کو نہ دیں کہ ان کی عزت کے منافی ہے کہ آپ ایسا خراب مال ان کو دے رہے ہیں, کسی عام غریب آدمی کو دے دیں. لیکن بہرحال شرعی فقیر کی اس میں قید نہیں ہوتی ہے. اور قرض کی مدت طے کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے, لیکن مستحب ضرور ہے. کیونکہ اگر آپ طے نہیں کریں گے, جب مطالبہ کریں گے وہ کہے گا آپ نے کوئی کہا تھا کہ کب لینا, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ مانگیں گے, خرابی پیدا ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ اس میں مدت مقرر کر لی جائے اور ضابطہ تحریر میں لیا جائے. ضابطہ تحریر میں لیا ہے, لیکن شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ قرض کی مدت مقرر کر لی جائے تب بھی قرض خواہ پابند نہیں ہو جاتا اس کا. اگر وہ چاہے تو اگلے دن ہی مطالبہ کر سکتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہے. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے گندم خریدنی تھی اور اس بارے میں شریعت کا کیا آرڈر ہے کہ بھائی کتنی دیر تک بندہ رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے آپ کا, شامل کرتے ہیں اس کا جواب. جی کالر ایک اور. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے, اگر کوئی شخص صاحب اولاد نہیں ہے تو کیا وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا پرچہ لکھ کر چلا جائے کہ جب تک میری بیگم زندہ ہے میرے مال پر اس کا حق ہے, اس کے بعد اس کو شرعی حساب سے تقسیم کر دیا جائے؟ میرا یہ سوال مفتی صاحب سے بڑی عنایت ہے. جی جناب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سوال بتائیے. مفتی صاحب سے سر میرا سوال ہے کہ جو آج کل IDA ایپلیکیشن آئی ہوئی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے $120 یا $100 جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں آپ نے اپنے ساتھ اپنے انڈر 2 بندوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور ان سے بھی $100 یا $120 جو ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کروانے ہوتے ہیں.
تو جی جی، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ڈیلی بیس پر ویڈیو ملیں گی آپ کو. جی جی اس کے بعد آپ 1000 روپے انویسٹ کریں گے آپ کو مہینے کا منتھلی 3000 بنے گا. اسی طرح آپ اگر 2000 انویسٹ کریں گے تو 4000 بنے گا. اور دوسروں کو اگر انوائٹ کریں. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. آپ کے ان سوالات کے جوابات بھی شامل کریں گے، اپنے موضوع پر بھی کلام کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے شرعی مسائل میں، اور ہم اپنے موضوع پر بھی بات کرتے چلیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. کالر ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے. یہ میرا سوال یہ ہے، کسی کی دماغی حالت صحیح نہیں ہو، ایجڈ بھی ہو، مطلب عمر رسیدہ بھی ہو، تو اس کے اوپر روزے فرض ہیں، اور اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو کیا ان کا فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ مطلب ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. جی ایک یہ پوچھا تھا کہ گندم میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنی دیر تک رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر تو مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے تو 10 سال آپ رکھیں، پھر یہ ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہوتی. ذخیرہ اندوزی جو جس کو کہا جاتا ہے، جو قابل مذمت ہے، وہ یہ ہے کہ ویلی شارٹیج ہو اور آپ روک کر رکھیں تاکہ ریٹ بڑھیں، اور مخلوق خدا اس روکنے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے. لہٰذا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں. تھوڑا ریٹ بڑھ جائے تو پھر جیسے تمام اسی میں نہیں، دیگر لباسوں وغیرہ کے اندر دیکھیں لوگ روک کر رکھتے ہیں، پھر رمضان میں نکالتے ہیں، سیزن لگاتے ہیں. اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو آپ بالکل قابل گرفت نہیں ہوں گے. اور ایک انہوں نے کہا کہ میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری بیوی کے پاس مال رہے، جب وہ فوت ہو پھر تقسیم ہو. ایسا آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو جو آپ کے ورثاء ہیں، جیسے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن، یا صرف بیٹیاں ہیں تو بھائی بہنوں کو بھی ملتا ہے. تو یہ اس لیے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. یہ وصیت کل عدم قرار دی جائے گی. جو آپ کی بیوی کا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا اور باقی ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اور یہ جو انویسٹمنٹ کا پوچھا، میں نے اسی لیے اس کو بیچ میں روکا کہ یہ اس طرح کی تمام انویسٹمنٹس جو ہیں یہ آگے چل کر غیر شرعی صورت اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ غرر بہت زیادہ ہے. وہ آپ کے ذریعے ممبر بناتے رہتے ہیں اور پھر ایک ساتھ سب کا مال لے کے نکل جاتے ہیں. یہ نئی نئی کمپنیاں کیوں آ رہی ہیں اور پرانی کہاں چلی گئیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ پرانی کہاں چلی گئیں؟ وہ لاکھوں ڈالر لے کے بھاگ چکے ہیں، پھر نیا آ جاتا ہے، پھر ہم بیوقوف بن کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں اور وہ آگے ممبر بناتے رہتے ہیں، وہ لوٹ کے نکل جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے دھوکہ دہی والے معاملات میں انوالومنٹ اور انویسٹمنٹ دونوں بالکل شرعاً منع ہوتی ہے. اور اگر کسی کی غالباً ان کا طبیعت خراب ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا فرض کر لیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آئندہ زندگی میں کبھی صحت کی امید ہے تو اس کا انتظار واجب ہے. آپ فدیہ نہیں دے سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب کبھی صحت کی امید نہیں، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ دے دیں، وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کالرز ہیں، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ کیا عوام خاندان کو زکوٰۃ، فطرات یا صدقات دے سکتے ہیں جن کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ؟ ون فیملی کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی بس دیکھیں جو سید حضرات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کہلاتی ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نسل چلی ہیں، ان کو نہیں دے سکتے ہیں. بس ہاشمی خاندان سے تعلق ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کی اولادیں تھیں، سوائے ان کے جو غیر مسلم رہے، ان کے اولادوں کو نہیں دے سکتے. جو مسلمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، ان کے اولادوں کو نہیں دے سکتے ہیں. تو یعنی وہ کیونکہ سید کے اندر آتے ہیں یا ہاشمی کہلاتے ہیں. باقی یہ کہ سب کو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ اب عوام کے لیے ایک تو یہ ثبوت درکار ہے کہ کیا واقعی یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں. حضرت علی کی اولاد کو کہا جاتا ہے. ہاں، حضرت علی کی اولاد ہر ایک سید نہیں کہلائے گی. جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ سید کہلائیں گی. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذرا تھوڑا سا توجہ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیجیے گا؟ آج جو موضوع ہے وہ اتنا تنوع ہے، اس میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بہت سارے گوشے یقیناً تشنا رہ گئے ہوں گے. تو میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. کتنا اہم موضوع ہے عصر حاضر کے حوالے سے. شریعت اسلامیہ نے حقوق العباد کی پاسداری کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور حق العبد کو غصب کرنا، کسی شخص کے ساتھ ناانصافی کرنا، ظلم کرنا، تو یہ دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث ہوگا. اس لیے اس سے کم حقوق بچنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک قول منسوب ہے کہ کفر کے ساتھ تو نظام چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا.
تو اس لیے لوگوں کو ان کے حقوق دیں, اپنے فرائض پورے کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے تاکہ ہم حلال کی طرف رہیں اور حرام سے محفوظ رہ سکیں. جی علامہ حافظ اویس صاحب کیا کہیے گا پیغام کی ایک صورت؟ بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ اچھا خاصا کماتے ہیں, لاکھوں روپے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, کروڑوں اللہ نے ان کو دیا ہے, پھر بھی وہ غیر محتاط ہونے کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے اپنے حلال مال میں حرام مال کو مکس کر دیتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں کہ ہم چیزوں میں پہلے جب کسی کاروبار میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کو طے نہیں کرتے کہ کس کی کیا حیثیت ہے. کوئی اس میں انویسٹ کرنے کی حیثیت سے ہے, کوئی اس میں حصے دار ہے, پارٹنر بن کے آ رہا ہے, ملازم بن کے آ رہا ہے. یہ شروع میں ہم خیال نہیں رکھتے. اب وہ مال بڑھتے 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 جب بہت ہائی چلا جاتا ہے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کام زیادہ کیا, اس نے کام کم کیا, اس کا کم بنے گا, میرا جھگڑے, کوئی اس میں اس اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں کوئی اپنی طرف لینے, کوئی حلال لے گا کوئی حرام لے گا. تو اب اللہ نے مال بہت دیا ہوا ہے, مگر غلطیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ حلال کے ساتھ حرام کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری صورتیں ہیں. تاجر حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے نفع کے لیے حلال کے ساتھ حرام مکس کر دیتے ہیں. تو مال جو ہے نا وہ پیور چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ایسا مال ہو کہ جو بالکل چاروں جہت سے پاک اور صاف ہو. یہ بندہ مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے, اسی لیے مشتبہ چیزوں سے بھی اس کو روک دیا گیا ہے. تو بہت کوشش کرنی چاہیے فی زمانہ اس میں کہ حرام حلال مکس نہ ہو, حلال حلال رہے اور حرام ہم سے دور رہے. صحیح. اسی لیے تجارت کو پسند بھی کیا گیا, تجارت کو میں برکت بھی رکھی گئی ہے تاکہ بندہ مومن جب تجارت کرے تو اس کو مناسب طور پر وہ اپنی زندگی بھی گزار سکے. حلال میں برکتیں بہت ہیں, ہم نے ان برکتوں کو پس پش ڈال کر حرام کی جو کثرت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ پیغام عنایت فرما دیجیے. آج کا موضوع, آپ وارثان محراب و ممبر ہیں, ویسے بھی ماشاءاللہ آپ اصلاحی بیانات فرماتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں مختصر سے یہ ذکر کروں گا کہ ہم بعض اوقات جو لوگوں کے مقولے ہیں ان پہ تو پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اللہ رسول کی باتیں ہیں ان پر اعتماد کر کے پریکٹیکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پر یہ مقولہ تو ذہن میں بیٹھ گیا, آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا, اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے, ہاں بھائی حلال سے نہیں ہوتا, حرام کی طرف بڑھ گئے. اور جو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ حلال کماؤ تو اللہ برکت عطا فرمائے گا, یار وہ نہیں کریں گے. تو ہم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کی افواہیں اتنی ہم پر اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی بہت اچھی بات ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے, اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا, جس میں علامہ صاحب چشتی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ان کے منتخب کلام کو شامل کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہمارے ثنا خواں موجود رہیں گے جو ان کے منتخب کلام کو پیش کریں گے. مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور وہ سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت.